السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی ہم آج کے سبق میں پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اس ورڈ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں۔ کئی سارے لوگ اس ورڈ کے پڑھنے میں بہت ہی غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ ورڈ بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ دیکھیے جی ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے کہ ہم اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے، اور آگے بھی دیکھیے یہ ورڈ پھر دہرایا جائے گا، یہاں پر سیم وہی ورڈ ہے، ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے کیسے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر چھوٹی سی طا ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے، ہم یہاں پر سانس کو روکیں گے تو نون کو ہم جزم بنا دیں گے، دونوں ساکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو پھر ہم یہاں پر بھی کیسے پڑھیں گے، آئیے جی ہم سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے اور ہمیں یہاں پر وقف مطلق کرنا ہے۔ ہم یہاں پر بھی وقف مطلق کیسے کرتے ہیں یہ بھی سیکھتے ہیں۔ چلیے پھر دیکھیں، ہم یہاں پر واو کو لام سے ملائیں گے، درمیان کا الف یہاں سائلنٹ ہے یعنی کہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، لیکن یہاں پر دیکھیے آگے تشدید ہے، تشدید آگے پچھلے والی حرکت دیکھتی ہے، حرکت واو پر ہے تو ہم واو کو لام سے ملائیں گے، الف یہاں پر نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الختمے سے ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف یا واو ایسے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں، کیوں؟ ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لفظ پڑھے نہیں جائیں گے۔ واو کو لام سے ملائیں گے ڈائریکٹلی، دیکھیے ہم ہجے کر کر پڑھیں گے، واو لام زبر ول۔ لام پر دیکھیے تشدید ہے، اس ڈبلیو والے نشان کو ہم تشدید کہتے ہیں، اس کے اوپر چھوٹی حرکت کھڑی زبر ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے، اس مد کو ہم مد متصل کہیں گے کیونکہ دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ اگر حمزہ مد کے بعد اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس مد کو ہم مد متصل کہیں گے، اس مد کو ہم 3 یا 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے ہم کیسے پڑھتے ہیں، واو لام زبر ول، لام مد کھڑا زبر لا، 3 یا 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، ولا۔ یہاں پر دیکھیے چھوٹی سی حمزہ ہے اور زیر بھی ہے اور اوپر چھوٹی سی جزم ہے، تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جزم کس کے ساتھ پڑھے، زیر کس کے ساتھ پڑھے۔ یہاں پر دیکھیے جی ہم حمزہ یا زیر ای پڑھیں گے، یعنی حمزہ کے ساتھ زیر ہوگی اور یا کے ساتھ جزم ہوگی، حمزہ یا زیر ای، یعنی کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کھینچا جائے گا 1 الف کی مقدار، واللائی۔ یہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، یہاں پر 3 یا 4 الف کی مقدار کھینچ کر ہوئے پڑھیں گے، واللائی یئسن من المحیض، من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر۔ یہاں پر دیکھیے کئی سارے لوگ یہاں پر کیسے پڑھتے ہیں، اگر ہم نے یہاں پر سانس روک دیا تو ہم پھر پچھلے سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ لام الف کی جگہ ہم وقف نہیں کریں گے، بلکہ لام الف کی مطلب کیا ہے، لام الف کا مطلب ہے نہیں، لا کے معنی عربی میں نہیں کے ہیں، یعنی ہمیں یہاں پر سانس نہیں روکنا ہے۔ اگر ہم نے روک بھی لیا تو ملاتے ہوئے پڑھیں گے را کے 2 زیر کو واو سے، دیکھیں 3 اشہر پڑھا ہے تو پھر ہم ملا کر پڑھیں گے سانس کو، اشہر، تنوین کو ہم واو سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ پھر سیم یہاں پر بھی اسی طرح کا لفظ آیا ہے جیسا کہ اوپر آ چکا ہے، یہاں پر بھی ہم ویسے ہی پڑھیں گے، اشہر واللائی۔ آگے دیکھیے جی
یہاں پر ضاد پر بھی جزم ہے اور نون پر بھی. ہم طا کے وقف مطلق پر وقف کرتے ہوئے نون کو بھی ہم ساکن بنا دیں گے. دونوں حرف اکٹھا ہو رہے ہیں ساکن کے، تو ہم یحزنا نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لم یحز. نون کی ہلکی سی آواز نکالیں گے یہاں پر، کیونکہ نون یہاں پر ساکن ہے. لم یحز. آگے یہاں پر بھی دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے، ہم یہاں پر وقف مطلق کر رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے ہا کو ہم نون سے ملائیں گے، ہا نون پیش ہن. اور یہاں پر نون جزم ہے، ایک اور نون بھی جزم ہو جائے گا وقف مطلق کی وجہ سے. تو دونوں نون جزم والے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ہم یہاں پر نون کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے. حملہن، حملہن. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور دوسروں تک بھی شیئر کیجیے. اسی طرح کی اور بھی قرآنی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.